اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اس شیطانی دور میں کیا کوئی بندہ ولی بن سکتا ہے؟ کیا کوئی بندہ قلندر بن سکتا ہے؟ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ آپ داتا صاحب نہیں بن سکتے، مگر تھوڑی سی کوشش کرو، ہو سکتا ہے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے، تو اس دور میں بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ آپ خواجہ صاحب نہیں بن سکتے، تھوڑی سی کوشش کرو، ہو سکتا ہے بن جاؤ۔ آپ قلندر نہیں بن سکتے، مگر تھوڑی سی کوشش کرو، ہو سکتا ہے بن جاؤ۔ قلندر کیسے بنتے ہیں؟ نور سے بنتے ہیں۔ جس کے اندر جتنا زیادہ نور ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ولی بنتا ہے۔ بہت سے اولیاء اعظام کے واقعات ہیں، سب سے بڑھ کر واقعات جو ہیں وہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک اتنا نور ہے کہ آپ کا سایہ مبارک بھی نہ تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اس دور میں اولیاء اعظام کے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جو دیوار کے پار چلے جاتے ہیں، حالانکہ جسم کیا ہے؟ یہ کثیف ہے، دیوار کے پار نہیں جا سکتا۔ روح لطیف ہے، دیوار کے پار جا سکتی ہے، لیکن اللہ کا نور ان کے جسم میں اتنا آ گیا کہ ان کا جسم بھی کثیف سے لطیف ہو گیا اور دیوار کے پار بھی جا سکتے ہیں۔ بہلول کی بہت سی مثالیں ہیں، جو کئی فٹ موٹی دیواریں تھیں قلعے کی، وہاں سے اندر باہر ہوتے رہے۔ اسی طرح ہمارے مرشد پاک کے بھی واقعات ہیں۔ بو علی قلندر کے جو واقعہ ہے کہ رسہ ان کی پسلیوں کے گرد باندھا گیا، جب کھینچا گیا تو رسہ ان کی پسلیوں کے اندر سے نکل آیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کا جسم سراپا نور ہو چکا تھا۔ اگر آپ بھی اپنے جسم کو سراپا نور کر دیں تو آپ بھی قلندر بن سکتے ہیں، داتا بن سکتے ہیں، خواجہ بن سکتے ہیں، علامہ اقبال بن سکتے ہیں، واصف علی واصف بن سکتے ہیں۔ اب وہ کس طرح؟ جسم آپ کا سراپا نور کس طرح ہوگا؟ آپ کے جسم کے اندر 10 کھرب سیل ہیں۔ کتنے؟ 10 کھرب۔ اب ایک سیل کو لیں اگر آپ، تو ایک سیل کے اندر آپ کی مکمل وضاحت ہے، یعنی کہ آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ کے دانت کیسے ہیں، آپ کے جبڑے کیسے ہیں، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کا قد کتنا ہے، یہ مکمل وضاحت ایک سیل میں ہے۔ اور آپ کے کتنے سیل ہیں ٹوٹل؟ 10 کھرب۔ یعنی کہ 10 کھرب سیل میں سے ہر ایک سیل کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے، یقین کریں وہ سیل حرکت بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ مائکروسکوپ کے اندر اگر ان کو دیکھیں تو باقاعدہ وہ حرکت کرتے نظر آتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک انسان کی طرح ہی ہے۔ اور وہی سیل جب آگے منتقل ہوتا ہے تو ایک بچے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت اور طاقت ہے، ایک بچہ بھی بن سکتا ہے وہ ایک سیل۔ اور 10 کھرب سیل ہیں آپ کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت اور طاقت اور قوت ہے۔ اگر آپ ان کو ذکر میں لگا دیں تو آپ کے جسم کے اندر 10 کھرب سیل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں 10 کھرب صدائیں آپ کے جسم کے اندر سے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے مرشد پاک تھے، گئے ہیں چلہ کرنے لال باغ میں، سندھ میں، سیون شریف میں چلہ کشی فرما رہے تھے تو دیکھا کہ نشہ کرنے والے 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بیٹھے ہوئے ایک دم نعرہ بلند کیا، یا علی۔ جب انہوں نے یا علی کیا تو دیکھا تو جسم سراپا نور ہو گیا اور حتیٰ کہ فضا میں بھی نور پھیل گیا۔ آپ دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ ایک جو نشہ کرنے والے لوگ، ان کے اندر اتنی تاثیر اور نور ہے، اکیلے بیٹھ کے یا علی کرنا شروع کر دیا۔ صدا آئی، نور نہ بنا، یا علی کیا، نور نہ بنا، صدا آئی کہ یہ جب آوازیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو پھر نور بنتا ہے۔ جس طرح 2 پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں چنگاری اٹھتی ہے، 2 بادل آپس میں ٹکراتے ہیں
تو کیا ہے؟ بجلی بنتی ہے۔ پانی پانی سے ٹکراتا ہے تب بھی بجلی بنتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ اللہ جب آپس میں ٹکرایا جاتا ہے تو پھر نور بنتا ہے۔ اب آپ ظاہری طور پر اگر اللہ اللہ کریں، اس سے آپ کے جسم کے اندر جو سیل ہیں وہ اللہ اللہ نہیں کر سکتے۔ آپ اگر سیل کو اپنے اندر جسم میں جو موجود 10 کھرب سیل ہیں، اگر آپ ان کو اللہ اللہ میں لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کرنا پڑے گا، کیونکہ دل کا کنیکشن ہے آپ کے ان 10 کھرب سیل کے ساتھ۔ کیونکہ آپ کا جو دل ہے یہ ان 10 کھرب سیل کو سرکولیٹ کرتا ہے پورے جسم کے اندر، یہ آپ کے جسم کے اندر آپ کے خون کو دھکیلتا ہے، اور خون کے اندر ہی وہ تمام تر سیل پائے جاتے ہیں۔ اب یہ دل اللہ اللہ کیسے کرے گا؟ اس کا طریقہ کار بتا دیتے ہیں۔ رات کو سوئیں، شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پر لکھیں اللہ، اپنے مرشد کو پکاریں، اپنے روحانی استاد کو اور روحانی پیشوا کو پکاریں۔ اگر روحانی پیشوا نہیں ہے تو اس طریقے میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ سامنے آئے گا جس کے پاس آپ کا نصیب ہے، جس نے آپ کو فیض دینا ہے، وہ ہستی کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے آ ہی جائے گی۔ جب آپ لفظ اللہ لکھیں گے آپ کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ دل کی دھڑکن جب محسوس ہوگی تو ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری دھڑکن کے ساتھ ہو کریں، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ ہو، اللہ اللہ اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، اس کے ساتھ اللہ اللہ کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کی دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام چلا گیا تو دل کی دھڑکنوں کے ذریعے سے آپ کے خون میں شامل ہو جائے گا۔ جب آپ کے خون میں شامل ہوا تو آپ کے 10 کھرب سیل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اقبال کہتے ہیں شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ ہر رگ و پے میں ہے، میرا رگ ریشہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ پھر جب رگ ریشے میں اللہ اللہ چلی گئی، جب وہ 10 کھرب سیل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو جسم کے مختلف حصوں میں پھڑکن محسوس ہوگی۔ کبھی ہاتھوں میں پھڑکن محسوس ہوگی، کبھی جبڑوں میں، کبھی دانتوں میں، کبھی آنکھوں میں، کبھی سینے میں، کبھی پیٹ میں، کبھی بازو میں، کبھی ٹانگوں میں۔ ہر رگ ریشے میں آپ کو پھڑکن محسوس ہو رہی ہوگی۔ وہ پھڑکن کیا ہوگی؟ وہ جوش کے ساتھ جب آپ کے سیل ذکر کرتے ہیں تو ان کی حرکت کرنے کی رفتار اللہ کے نور سے تیز ہو جاتی ہے، تو آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں پھڑکن محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب 10 کھرب سیل آپس میں ٹکرائیں گے، اللہ 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 کریں گے، تو پھر آپ کے جسم میں نور بھی پیدا ہوگا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں آپ کے دل کی دھڑکن نے اگر ایک دفعہ اللہ کیا، آپ کو اس کے علاوہ 3.5 کروڑ دفعہ اللہ کہنے کا ثواب بھی ملے گا۔ کیوں؟ جو آپ کے سیل ہیں وہ جا کے ٹکرائیں گے، آپ کی 3.5 کروڑ نسیں ہیں، ان نسوں کے ساتھ جا کے ٹکرائیں گے، وہ پھر بھی صدا گونجے گی اللہ۔ حضرت سکی سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ کو 72,000 اس کے علاوہ 72,000 ظاہری قرآن ختم کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ بھئی کس طرح؟ آپ کے اندر 72,000 وہ پورز ہیں، مسام ہیں، ان مسام میں بھی صدا آئے گی، گونجے گی اللہ۔ تو ہر جگہ ہر رگ ریشے میں اللہ اللہ جب ہوئی، نور پیدا ہوا، اتنا نور پیدا ہوا کہ آپ کی ہڈیاں بھی سراپا نور ہو گئی۔ ہڈیاں کتنی سخت ہیں، جب اللہ کا نور اس میں بھی منتقل ہوتا ہے ہڈیوں میں بھی، تو جسم بالکل روح کی طرح لطیف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نور پیدا اگر آج بھی آپ کر لیں تو آپ بھی ولی بن سکتے ہیں، آپ بھی کلندر بن سکتے ہیں، اس دور میں بھی بن سکتے ہیں۔ آزمائش شرط ہے، اپنے آپ کو آزما کر دیکھیں۔ باعزید بستامی بہت بڑی ہستی گزرے ہیں۔ باعزید بستامی ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے تو ایک درویش ملنے کے لیے آیا، واپس چلا گیا، اس سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی۔ جب پوچھا گیا تم واپس کیوں گئے تھے تو اس نے کہا کہ آپ کے اندر سے اتنی صدائیں ذکر کی آ رہی تھیں، اتنا شور اور قیامت برپا تھی آپ کے جسم کے اندر کہ وہ میں سننے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس وجہ سے میں چلا گیا تھا۔ یہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ داتا بنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خواجہ بنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلندر بنیں، چاہتے ہیں علامہ اقبال بنیں، چاہتے ہیں واصف علی واصف بنیں،
تو اپنے اس سیل کو, رگ ریشے کو اللہ اللہ میں لگاتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے. اگر رگ ریشے میں اللہ اللہ چلی گئی, اگر آپ کے سیل میں, آپ کے خون میں اللہ اللہ چلی گئی, تو شیطان نے کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں بیماری اگر خون میں چلی جائے پھر شفا نہیں ہوتی, لیکن اگر اللہ کا نور اگر خون میں شامل ہو جائے تو پھر تو شفا ہی شفا ہے, روحانی طور پر شفا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں, اپنی قسمت آزمائیں, دھڑکنیں محسوس کریں. نہ ہم پیسے لیتے ہیں, نہ نظر نیاز, نہ نذرانہ, نہ چندہ, نہ پیسہ, کچھ بھی نہیں. خالص اللہ کی رضا کے لیے آنکھیں بند کریں, توجہ دل کی جانب رکھیں, دل کی دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.